اچھا، اب اس بدعت کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہ گار جو اس بات پہ نادم ہو کہ میرے سے یہ عمل ہو رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے، شیطان کی چالوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اور نفسانی خواہش کی وجہ سے، اور وہ نادم رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کر لے گا، اس کے توبہ کرنے کی امید ہے۔ لیکن جو بدعت کا کام جاری کیے ہوئے ہے وہ چونکہ یہ نیک عمل کر کے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے توبہ کرنے کا امکان نہیں ہوتا۔ بدعت کے کام کرنے سے انسان کے عقیدے میں لاشعوری طور پر ایسی خامی اور نقص واقع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی عمارت گرنے لگ جاتی ہے۔ جب میں نے آپ کو یہ آیت بتائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر کسی بدعت کو رواج دینے والا شخص گویا یہ باور کرواتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، نعوذ باللہ، اس میں فلاں چیز کی کمی رہ گئی تھی، اسے میں نے ایجاد کر کے پورا کر دیا۔ پھر بدعت کرنے والا نیا کام جاری کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ پر الزام عائد کرتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کا یہ دعویٰ کہ دین مکمل ہو چکا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو دین اللہ نے زیادہ مکمل کر کے بھیجا تھا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں ایک کمی تھی جو میں نے کمی پوری کر دی، نعوذ باللہ۔ اور بدعت رائج کروانے والا یہ باور کرواتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ کام بتانا بھول گئے تھے۔ اس طرح عقیدہ ختم نبوت پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر صحابہ اکرام سے فرمایا، تم سے روز قیامت میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات ہم تک پہنچا دیے، حق ادا کر دیا اور امت کی پوری پوری خیر خواہی فرما دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی انگشت شہادت اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور یہ صحیح مسلم کی کتاب الحج میں یہ حدیث ہے۔ پھر بدعت رائج کرنے والے کو یہ بدعت سنت سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے، وہ لوگوں کو اس نئے رواج کی طرف مائل کرتا ہے۔ جو لوگ اس نئے رواج کو قبول نہیں کرتے انہیں وہ اپنے سے کمتر مسلمان، شدت پسند یا منافق اور حصول ثواب سے بے رغبتی رکھنے والا، گستاخ، وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سنت پر جمے رہنے والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اسلامی اخوت اور وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے اور امت کے مختلف فرقے بننے لگتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے فرقے ہیں، یہ اتنی فرقے ہیں، بہتات ہے، آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کون کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرما رہے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ لیکن امت نے طے کیا کہ انہوں نے تفریق کرنی ہے۔ پھر دین میں کوئی نیا کام بدعت جاری کرنے والا جب اپنی طرف سے دین میں پیوند کاری کرتا ہے تو اصل دین کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بدبخت سنت کے کھرے سچے خالص اور شفاف امور میں بدعت کے گندے چھینٹے ڈال کر اسے گدلا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ بدعت عام ہو جائے تو لوگ اسے دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں، اسی طرح اصل دین پیچھے رہ جاتا ہے اور بدعت غالب آ جاتی ہے۔ اب جتنی بدعت معاشرے میں رائج ہیں، 10-15 سال بعد تو یہ جو نئے بچے آئیں گے دنیا میں وہ تو یہی سمجھیں گے یہ دین ہے، انہیں کون بتائے گا کہ یہ دین نہیں ہے۔ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سخت حدیث ہے، کہ یاد رکھو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور یہ جو ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت کی ضد ہے۔ جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ ہدایت پر ہوتا ہے، لیکن بدعت اختیار کر کے گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو خود ساختہ بزرگوں کی بہتات ہے، کوئی ساڑی والی سرکار ہے، کوئی کرما والی سرکار ہے، کوئی کاما والی سرکار ہے، کوئی پیپسی کولا والی سرکار ہے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ عوام کی اکثریت ان کی عقیدت اور ان کے پاک اور شریف کرنے والے ہونے میں اس قدر لگاؤ رکھتی ہے کہ پاک پتن شریف، کیلیاں والا شریف، جلال پور شریف، جبے شریف، امامہ شریف، نالین شریف، اور غوث پاک، بی بی پاک دامن، نگاہ پاک، دربار پاک، درگاہ پاک، حجرہ پاک، گوڑا پاک، یہ اکثر آپ کو لفظ سننے کو ملتے ہیں اور ان کے بورڈ ہر گلی اور ہر محلے میں نظر آتے ہیں۔ جو شخص ان پاک اور شریف پیروں اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں غلط ثابت کرے یا ان کی کسی غلطی کو غلطی کہہ دے تو اس شخص کو معتوب قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ ان بزرگوں کی توہین کرنے والا گستاخ، کافر، مرتد، لعنتی اور نہ جانے کیا کیا برے القاب میں ملوث ہو جاتا ہے، اس پہ یہ القاب دے دیے جاتے ہیں۔ اور بدعات کے فروغ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دینی علم، فہم اور بصیرت تو رکھتے نہیں ہیں لیکن انہیں نیکی پرکشش لگتی ہے۔ شیطان انہیں قرآن و سنت کی متعین کردہ نیکیوں کے بجائے خود ساختہ، سیلف میڈ
یا خود پسند نیکیوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب ایک بار کوئی شخص کسی خود ساختہ نیکی کے جال میں پھنس جائے تو اسے اس میں لطف آنے لگتا ہے۔ وہ نیکی کرنے اور ثواب کمانے کی خوش فہمی میں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ بدعت ایسا قابل نفرت گناہ ہے۔ اس کے علاوہ اسے قرآن و سنت کا زیادہ علم اور فہم اور بصیرت بھی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ شریعت کی مطلوب نیکی نہیں بلکہ مسترد کردہ گناہ ہے۔ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عبادات ہوں یا معاملات، جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، ایک صاحب ایمان اس کے خلاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ خود ساختہ نیکی اور عبادت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا آپ نے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو عبادات یا نیکیوں سے مرغوب ہیں لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، انہیں فی الفور چھوڑ دے اور توبہ کرے۔ پہلی قوموں کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود ساختہ اور خود پسند نیکیوں کو اختیار کیا تو گمراہی و ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے۔ اپنے ذہن سے کچھ ایجاد نہ کریں، کوئی نہ سمجھے کہ بھئی یہ میری نیت بالکل ٹھیک ہے اور میں نے یہ کرنا ہے۔ جو کام ٹھیک تھا، جو اس امت کے کام آ سکتا تھا، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ڈیٹیل میں بتا دیا، تفصیل میں بتا دیا ہے، اور جو کام اس امت کو نقصان دے سکتا تھا وہ بھی تفصیل سے بتا دیا۔ بس یہ پیرامیٹر ہے، یہ کرائیٹیریا ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے، اس میں تولیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذہن سے کوئی چیزیں ایجاد نہ کریں۔ شیطان اس طرف مائل کر کے وہ نیکی دکھا کے پھر وہ گناہ میں بدعت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے اگر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی مطلوب ہے تب۔